نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کی وفات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، چونکہ ان کی وفات اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ہوئی اور ان کی وفات امت مسلمہ کے لیے ایک المناک حادثہ تھا۔ اگرچہ یہ پہلے اسلام کے دشمن رہے، ان کے والد محترم سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ وہ قریش مکہ کے سردار تھے۔ جنگ احد میں انہوں نے کفار کی طرف سے کمان کی، اسی طرح غزوہ احزاب میں بھی آئے، مسلمانوں سے جنگیں کی، مگر بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو پہلے اسلام کے دشمن تھے اور بعد میں اسلام کے وفادار بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو لے لیجئے، اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، حتیٰ کہ اسی دشمنی میں اپنی بہن کو بھی پیٹا، اپنے بہنوئی کو بھی پیٹا، مگر جب اللہ نے ہدایت دی تو اتنے سخت ہی مسلمان ثابت ہوئے، پھر اسلام کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور ان کی خدمات کا تاریخ اسلام میں ایک لمبا باب ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا اصل نام رملہ تھا، وہ امہات المومنین میں سے ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور ان کی محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندازہ کیجئے۔ ایک دفعہ جب صلح حدیبیہ کا موقع بنا اور صلح حدیبیہ کو کفار مکہ نے توڑ دیا 1 سال بعد، تو کفار مکہ نے حضرت ابو سفیان کو بھیجا کہ آپ تجدید عہد کریں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ مدینے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کی توثیق کر لیں۔ حضرت ابو سفیان آئے، ابھی مسلمان نہیں تھے، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے جو حرم نبوی میں داخل تھی۔ گھر گئے، جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ والد محترم آئے ہیں، چارپائی پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر کو اکٹھا کر دیا۔ محبت کا اندازہ کریں اس خاندان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم کیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر لپیٹ دیا۔ جب اور کوئی نہ بچھایا تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹی یہ کیا کیا؟ بیٹی کہنے لگی کہ آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، اور یہ میرے نبی کا بستر پاک ہے، اور آپ یہ شان نہیں رکھتے کہ میرے پاک نبی کے بستر پر بیٹھ جائیں۔ اگرچہ حضرت ابو سفیان سیکھ پا ہوئے کہ یہ بیٹی اتنی پکی مسلمان ہے، باپ کا بھی لحاظ نہیں کیا، میں قریش مکہ کا سردار بھی ہوں، اگرچہ اپنی بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، مگر قریش مکہ کا سردار بھی ہوں، حاکم بھی ہوں۔ مگر ان کے دل میں ایک بات آئی
کہ جو محمد کا کلمہ پڑھ لیتا ہے باقی دنیا کے تمام رشتے اسے اس رشتے سے ہیچ نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح جب حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے تو ایسے پکے مسلمان، غزوہ حنین میں ان کی آنکھ میں تیر لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو سفیان اگر چاہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ آپ کی آنکھ کو درست کر دے گا، اگر آپ صبر کر لیں تو اس تیر کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے جنت ہی چاہیے، اس آنکھ کا میں کیا کرنا، مجھے جنت ہی چاہیے۔ حضرت ابو سفیان وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آنکھ کے بدلے میں آپ سے جنت کی ضمانت لے لی، یعنی ان کے قبول اسلام کا آپ اندازہ دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول اگرچہ میں آپ کا بہت بڑا دشمن رہا ہوں، اب چونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں، چونکہ آپ نبی امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کے بہت سارے کاتبین وحی ہیں، تقریباً ان کی تعداد 34 کے قریب ہے، ان میں ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت ابو سفیان کی درخواست پر کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، یہ اسلام کی جتنی زیادہ خدمت کر سکے، یہ لکھائی پڑھائی میں اسلام کی خدمت کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول اسے اپنا کاتب وحی رکھ لیں۔ آپ نے ان کی درخواست قبول کی اور حضرت معاویہ کو کاتب وحی رکھ لیا۔ اب حضرت معاویہ کی شان دیکھیں، جو وحی آسمان سے اترتی ہے، آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوتی ہے، حضرت معاویہ اس وحی کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو لکھا ہوا قرآن ہے، اس میں ایک حصہ حضرت معاویہ کا لکھا ہوا بھی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی، ان کے کارنامے بہت شاندار ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے تمام گھرانے نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ 40 سال انہوں نے حکمرانی کی، 20 سال گورنر رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فضائل الصحابہ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، آپ نے حضرت معاویہ کو یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم بھی عطا فرما، اس کتاب کا علم بھی عطا فرما، اور اسے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ ایک ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں آپ نے یہ دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا و ہادیا بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ کر دے، معاویہ کو ایسا بنا دے کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دے، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن صفوان یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ حضرت معاویہ آ رہے ہیں، وہ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں، اگرچہ حکمران ہیں، 65 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، ان کی حکومت کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ پاکستان جو تقریباً 8 لاکھ مربع میل میں پھیلا ہوا ہے، حضرت معاویہ کی سلطنت 64 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی۔ وہ حکمران آ رہا ہے، 2 صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت معاویہ فرمانے لگے کہ بیٹھ جائیں، میں نے اپنے پیارے نبی سے سنا ہے کہ اگر کسی کے لیے کوئی بندہ استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، لہذا مجھے ایسا استقبال پسند نہیں ہے۔ یہ وہ حکمران ہیں جنہیں اگر دیکھا جائے، اگر پروٹوکول ملے
تو دنیا دیکھے کہ اس حکمران کا پروٹوکول کیا ہے، مگر انہوں نے ایسا کوئی پروٹوکول نہیں لیا۔ حتیٰ کہ 2 صحابی اگر کھڑے ہوئے تو انہیں بھی بٹھا دیا کہ بیٹھ جائیں، میرے نبی نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور ایک اور بشارت ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلا جو لشکر بحری لڑائی لڑے گا، اللہ ان سب کو معاف کر دے گا، وہ سب جنتی ہیں۔ اور سب سے پہلا لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑے کے ذریعے قبرص میں اتارا۔ اسی طرح بہت سارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے بشارتیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اور انہیں خال المومنین یعنی مومنوں کا ماموں بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس بات پر ہمیں بھی فخر ہے اگر ہم مومن ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ان کا احترام کرتے تھے، اور ہر مومن بھی ان کا احترام کرتا ہے۔ اور ہمیں بھی اپنے ایمان کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ 22 رجب ان کی وفات کا دن ہے۔ ایک حملہ جو انتہائی بھیانک 3 شخصوں پر، 3 لوگوں پر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص، یہ 3 خارجی تھے۔ ایک عبد الرحمن بن ملجم، اس نے کہا کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا۔ ایک تھا برق بن عبداللہ، وہ کہنے لگا کہ میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا۔ اور ایک تھا عمر، وہ کہنے لگا کہ میں عمر بن عاص کو قتل کروں گا۔ خیر، عبد الرحمن بن ملجم وہ اپنے اس بھیانک منصوبے میں کامیاب ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کر دیا۔ البتہ برق بن عبداللہ نے حضرت معاویہ پر حملہ تو کیا، مگر چونکہ یہ بڑے ماہر سپہ سالار تھے، اس کا حملہ کارگر نہ ہوا، زخمی ہوئے۔ مگر 60 ہجری میں 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی، تبھی وفات ہے ان کی، اور 20 سال ان کے پوری سلطنت اسلامیہ پر حکومت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا دفاع کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔